بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاستئذان و آدابہ۔ یہ بیان ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں، کسی کے ہاں جائیں تو اجازت لے کر جائیں، اور پھر اس کے کیا آداب ہیں اور کیا سلیقے ہیں اس کو اس باب میں بیان کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلے قرآنی آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھر میں جب جاؤ تو اجازت لے لو اور اس گھرانے کو سلام کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے تھے۔ ان دو آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی اپنے گھر میں جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے گھر میں جب آپ جائیں تو سب سے پہلا کام کہ اجازت لیں۔ اب اجازت لینے کے مختلف طریقے ہیں ہر دور کے۔ پہلے کنڈی کھڑکھڑاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، یا جو طریقہ ہو اس حساب سے۔ اور جیسا کہ آج بڑے شہروں میں بڑی جگہوں پہ طریقہ یہ ہے کہ اپنا وزٹنگ کارڈ بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد اجازت ملنے کے بعد آدمی جاتا ہے، پہلے سے اپارٹمنٹ لیتے ہیں پھر جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ مائک لگا ہوتا ہے اس میں سے بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں یوں ہی اندر چلے جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بلکہ اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اجازت لینے کے بعد پھر آپ سلام کریں۔ اور قرآن ہی میں یہ بھی بتایا گیا کہ ظاہر ہے کہ ننھے بچے جو نابالغ ہیں وہ بچے اس سے الگ ہیں کہ وہ تو کسی گھر میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان بچوں کو جو کسی گھر میں آتے جاتے رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑے ہونے کے بعد ضروری ہے کہ اجازت طلب کریں اور سلام کریں۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو محلے اور پڑوسی کے بچے ہیں، بچپن سے گھر میں آتے جاتے ہیں اور بڑے ہو گئے تو بھی آ جا رہے ہیں۔ بالکل بڑے ہونے کے بعد بغیر اجازت کے ان بچوں کا بھی جو پہلے بچے تھے اب بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، کسی دوسرے گھر میں بغیر اجازت کے جانا درست نہیں ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ بچپن سے آتے جاتے ہیں اس واسطے ان سے کیا پردہ۔ پردے کا بھی تو مسئلہ الگ ہے، یہ تو اجازت لینا ہے، حتیٰ کہ گھر میں اگر صرف مرد ہوں تو بھی آپ اجازت لے ہی کر اس گھر میں جائیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، متفق علیہ۔ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت 3 مرتبہ ہے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ لوٹ جاؤ۔ یہ بھی ادب ہے، آپ کسی کے دروازے پہ گئے اور آپ نے دستک دی، 1 مرتبہ دستک دی، 2 مرتبہ دی، 3 مرتبہ دی۔ جب 3 مرتبہ دستک آپ دے لیں اور 3 مرتبہ آپ اجازت طلب کر لیں، پھر بھی کوئی اجازت نہ ملے، کوئی آواز نہ آئے گھر میں سے، کوئی جو ہے آپ کی آواز پہ جو ہے وہ جواب دینے والا نہ ہو، تو پھر کہتے ہیں لوٹ جائیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دروازہ پیٹنا شروع کر دیں، بالکل ممکن ہو لوگ مصروف ہوں، کوئی بات ہو، لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کے دروازے پہ جائیں اور دستک دیں اور نہ کھلے، اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ ممکن ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی خطرہ ہو گیا ہے، اگر اس طرح کے امکانات ہیں تو پھر دوسری کارروائی آپ کریں گے کہ اور لوگوں کو لے کر پھر گھر کے دروازے وغیرہ کو کھولنے یا کرنے کے۔ یہ تو عام حالات میں ہے کہ جب آپ کہیں جائیں اور دستک دیں اور 3 مرتبہ آپ اجازت طلب کریں اور آپ کو اجازت نہ ملے تو لوٹ جائیں، پھر بعد میں جائیں۔ یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انما جعل الاستئذان من اجل البصر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لینے کی کا ادب جو رکھا گیا ہے، اجازت لینے کی جو بات کہی گئی ہے وہ کیوں کہی گئی ہے؟ نگاہ کی وجہ سے، من اجل البصر، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کسی کے دروازے پہ جائیں تو جھانک تاک نہ شروع کر دیں کہ آپ جھانک کے دیکھ رہے ہیں۔ تو اجازت لینے کا اور بغیر اجازت نہ جانے کا جو حکم ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ گھر والوں کے جو ہے اندر کیا ہے آپ دیکھ نہ سکیں، تو آپ پہلے ہی سے جو ہے جھانک تاک شروع کر دیں اور کسی سوراخ میں سے یا کسی درز میں سے آپ جھانک کے دیکھنے لگیں، تو پھر فائدہ کیا اجازت کے حکم کا؟ اس لیے ایسے کسی کے دروازے پہ، اسی واسطے آداب میں ہے کہ آپ جائیں کسی کے ہاں تو آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ اگر دروازہ فوری طور پہ کھلے تو اندر سے آنے والوں پہ نظر نہ پڑے، یہ بھی ادب سکھایا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں متفق علیہ، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تیسری روایت ہے، وعن ربیع بن حراش قال حدثنا رجل من بني عاصم استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، رواہ ابو داؤد بإسناد صحیح۔ یہ ربیع ابن حراش سے روایت ہے کہ ایک بنو عامر قبیلہ ہے، ان میں کا ایک شخص جو ہے آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اجازت لینے، آپ اپنے جو ہے حرم میں سے، گھرانوں میں سے کسی گھر میں آپ موجود تھے تو اس نے اجازت چاہی، اور اس نے اجازت کا انداز کیا اپنایا؟ اَأَلِجُ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، کیا میں آ سکتا ہوں، یہ اس نے انداز اپنایا اجازت لینے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو آپ کے پاس خادم تھے ان سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان صاحب کو اجازت لینے کے آداب سکھا دو، سلیقہ بتا دو کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں اَأَلِجُ، کیا میں آ سکتا ہوں، تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ جاؤ آداب سکھا دو۔ اب وہ گئے اور جانے کے بعد اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان سے کہنا کہ السلام علیکم کہو، یعنی بالکل دروازے پہ ہو تو وہاں سے بجائے اس کے کہ اَأَلِجُ یا أَدْخُلُ کہو، بلکہ پہلے السلام علیکم کہو، اور اس کے بعد کہو أَدْخُلُ، کیا میں آ سکتا ہوں۔ تو گویا پہلے سلام کیجئے، اس کے بعد پھر اجازت دیجیے کہ میں آ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ سلام اور یہ اجازت اس وقت ہے جب کہ آپ کی آواز جس سے آپ اجازت لے رہے ہیں وہاں تک پہنچ رہی ہو، لیکن اگر بڑا گھر ہے تو آپ دروازے سے سلام کریں گے، ظاہر ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تو پھر جو طریقے ہیں، جو کسی کے ذریعہ کنڈی بجائیں یا بیل بجائیں یا ایسا طریقہ کہ وہاں تک آواز پہنچ جائے، پھر کوئی آئے تو آپ سلام کریں، یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ اس وقت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دولت قدہ تھا وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اندر آپ ہیں، تو وہاں سے سلام کرے تو سلام کی آواز پورے طور پہ سنی جاتی، اور سلام کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ پھر اجازت دو کہ آ سکتا ہوں۔ فسمعہ الرجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو یہ ساری تلقین کر رہے تھے کہ آنے والے کو یہ آداب بتا دو، تو اس شخص نے آپ کی ساری باتیں، اندر کی باتیں سن لی، اور سننے کے بعد تو اس نے وہیں سے کہا السلام علیکم ادخل، کہ سلام کے بعد کہ میں آ سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ فأذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان کو اجازت دی تو وہ آ گئے۔ یہ روایت ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے، تو گویا اس میں طریقہ بتایا گیا کہ اجازت کس طرح لیں۔ تو اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سلام کریں، اور سلام کے بعد پھر آپ کو کچھ محسوس ہو یا سلام کا جواب ملے، پھر آپ کہیں کیا میں آ سکتا ہوں۔ تو یہ اسی وقت ہے جب کہ آپ بالکل قریب ہوں، آپ کی آواز اور آپ کی گفتگو سنی جا سکتی ہو، تو یہ طریقہ ہے۔ چوتھی روایت ہے وَأَنْ كِلْدَى ابن الجبل رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ
ولم اسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن۔ یہ ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس چلا گیا، فدخلت علیہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اندر چلا گیا اور میں نے سلام نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارجع، لوٹ جائیے، آپ لوٹ جائیے اور السلام علیکم ادخل کہہ کر پھر آئیے، یعنی جائیے، سلام کیجئے، اجازت طلب کیجئے، تب آپ کو اجازت دی جائے تب آپ آئیے۔ اب یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بغیر اجازت سلام کیے وہ اندر آ گئے، تو آپ نے ان کو یہ ادب سکھایا۔ ایسا نہیں کیا کہ وہیں بیٹھا کے آپ نے بتا دیا ہوتا کہ بھائی ایسا کرو، اندر آؤ تو پہلے جو ہے سلام کرو اور اجازت طلب کرو تب آؤ، بلکہ ان کو واپس کیا، آپ باہر جائیے اور وہاں جانے کے بعد پھر آپ سلام کیجئے، اجازت طلب کیجئے، جب آپ کو اجازت مل جائے تب آئیے۔ تو گویا یہ تربیت کا طریقہ ہے کہ اس طرح کریں گے تو ہمیشہ ان کو یاد رہے گا، جو آپ نے واپس کیا جائیے باہر اور پھر لوٹ کے آئیے۔ جیسے کہ درسگاہوں میں جو اساتذہ ہیں، عام طور پہ اگر کوئی طالب علم بغیر سلام کے اندر داخل ہو گیا تو واپس کر دیتے ہیں، جائیے سلام کر کے آئیے۔ تو گویا یہ طریقہ، یہ تربیت کا انداز آج بھی موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ دین اسی طرح چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیشہ اپنایا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کیا کہ آپ لوٹ جائیے اور پھر السلام علیکم کہیے اور پھر اجازت طلب کیجیے۔ یہ آداب ہیں گویا کسی کے ہاں جانے کے اور اجازت طلب کرنے کے، کہ پہلے سلام کیا جائے اور اجازت طلب کی جائے، اجازت مل جائے تو ان سے ملاقات کی جائے، اجازت نہ ملے تو واپس آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آداب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔